او آئی سی کا وزرائے خارجہ کا بڑا اہم اجلاس ہوا بڑے سالوں کے بعد. ایک ٹرسٹ فنڈ کا قیام آیا. عمران خان صاحب نے بڑی جذباتی تقریر کی, بڑے بھرپور انداز میں افغان لوگوں کا مقدمہ لڑا, لیکن بیچ میں ڈنڈی بھی مار گئے پختونوں اور طالبان کے حوالے سے. پتہ نہیں وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ طالبان کلچر جو ہے وہ پختونوں کا کلچر ہے. آج ٹویٹر کے اوپر لگے ہوئے سارے ہمارے پشتون بہن بھائی, وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں ہیں, ہم بچیوں کو پڑھاتے ہیں, ہماری بچیاں اسکول جاتی ہیں. ملالہ تک نے کہا میں نے گولیاں کھا لی ہیں, اس کے والد نے کہا ہے. تو کمال ہے. ویسے پتہ نہیں کون لکھ کے دیتا تقریر یا نہیں لکھ کے دیتا. کامران صاحب ہمیں ذرا احوال بتائیں, آپ نے بڑی کلوزلی اس کو کور کیا ہے. یہ جو فنڈ بن گیا ہے, کتنے پیسے آئے ہیں, کتنے پیسے آنے کا امکان ہے, تھوڑا یہ بتائیے. ملالہ کی ٹویٹ بھی آپ کو دکھا دی ہے جس پہ اس نے بڑی بیچاری نے جو ہے وہ نوبل انعام یافتہ ینگ ہماری جو سٹار ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ جی میں تو پڑھنے کی وجہ سے, میں تو سوات میں تھی, میں تو پڑھنا چاہتی تھی, میں بھی پشتون ہوں. تو یہ کن پشتونوں کی بات کر رہے ہیں, کس کی نمائندگی کرتے ہیں ہمارے خان صاحب؟ انہوں نے کہا thousands of Pashtun activists and notables lost their lives جب انہوں نے اپنی آواز اٹھائی طالبان کی ظلم و ستم سے, اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ مہاجر بن گئے. ہم پختونوں کی نمائندگی کرتے ہیں, طالبان کی نہیں. جی کامران. اچھا, پہلے اگر آپ اس جو بیان ایک ان کا متنازع ہو گیا ہے, تو ظاہر ہے کہ جب بھی وزیر اعظم صاحب تقریر کرتے ہیں تو سم ٹائم فل بدی کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں. میرے خیال میں ادر دین دیٹ ظاہر ہے کہ جو بھی وہ تنازع ان کا ہے, میری اس حوالے سے جو بہت سے مغربی ڈپلومیٹس ہیں ان سے بھی بات ہوتی رہی, کیونکہ اب ایشو ایک انٹرپریٹیشن کا بھی ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ جو 2-3 کنڈیشنز انٹرنیشنل جو برادری ہے, بین الاقوامی برادری, انہوں نے رکھے ہیں کہ تب تک وہ طالبان کو تسلیم نہیں کرتے. اس میں ظاہر ہے کہ خواتین کے حقوق کی وہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. اب یہ بڑا ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ خواتین کے حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا جو مغرب جس طریقے سے, ظاہر ہے کہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں یا نیو یارک میں یا لنڈن میں, یا وہاں پہ جس طریقے کا ایک معیار ہے خواتین کے حقوق کی بات کریں, تو کیا از اٹ پاسبل کہ وہی چیز آپ کو افغانستان کے اندر یا وہ والا جو معیار ہے وہ نظر آئے؟ تو میں اگر بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہاں پر وزیر اعظم کو دوں تو شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل یا آئندہ آنے والے دنوں میں افغانستان بالکل آپ کو مغرب کی طرح لگے گا, وہاں پہ جس طرح مغرب میں خواتین کو جس طرح کے حقوق ہیں یا جس طرح وہاں پہ رہن سہن ہے, تو اگر تو آپ کا یہ معیار, اگر آپ نے یہ پیمانہ رکھا ہے کہ جب تک وہاں پہ جو حکومت ہے, وہاں پہ طالبان ہے, اس طرح کا معیار نہیں لاتے تب تک ان کو تسلیم نہیں کرتے, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. تو پھر آپ کو جو وہاں پہ پشتونوں کا کلچر ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا. رہی بات جو ایجوکیشن کی, ظاہر ہے ایجوکیشن ہر شخص کا وہ حق ہے, وہ مرد ہو, وہ خاتون ہو, وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے, تو اس کو اس کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے. یہ میرے خیال میں ایک یہاں پر جو مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے. دوسری, اگر آپ او آئی سی کی بات کرنا چاہتے ہیں, فنڈز کی آپ نے بات کی کہ کتنے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں, تو کل یہ سوال وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ہوا کہ کیا ابھی تک کوئی پلیجز, کوئی ڈونیشنز آئی ہیں, تو اس پہ جو او آئی سی کے سیکرٹری جنرل ہیں اور خود شاہ محمود قریشی نے بھی اس کی وضاحت کی, کیونکہ اس فنڈ کا قیام تو ابھی عمل میں آیا ہے, تو ابھی تک تو کوئی پلیجز نہیں ہوئے, کوئی ڈونیشنز نہیں ہوئی. تو او آئی سی کے سیکرٹری جنرل نے یہ بھی وضاحت کی کہ ایک جو اسپیشل انوائے اپوائنٹ کیے گئے ہیں اب او آئی سی کی طرف سے افغانستان کے اوپر, وہ افغان اتھارٹیز یعنی کہ طالبان کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت کریں گے, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے کہ ان کو کس قسم کی مدد چاہیے, کس قسم کی امداد چاہیے, تو پھر اس کی بنیاد پر جو باقی ممبر ہیں اسٹیٹس او آئی سی کے, وہ اس میں ڈونیشنز کریں گے. تو ایز آف ناؤ یہ فنڈ تو بنا دیا گیا ہے, اس کے اندر ابھی اس طرح سے پیسے نہیں آئے. مطلب کہ جو امیڈیٹ اسسٹنس اگر افغانستان کے عوام او آئی سی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ملے گی, تو لگتا یہ ہے کہ اس میں ایک ٹائم لگے گا. بلکہ آج ہی ایک سینئر امریکی اہلکار نے کچھ صحافیوں سے بیک گراؤنڈ بریفنگ کی, تو اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو او آئی سی نے فیصلے لیے ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نئے سال کے پہلے کوارٹر میں سامنے آنا شروع ہوگا. تو یہ امیڈیٹ اگر امپیکٹ کی بات کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس او آئی سی کے جو فیصلے ہیں آن گراؤنڈ آپ کو اس کا امیڈیٹ امپیکٹ آپ کو آنا نظر شروع ہوگا. بالکل کامران, میں اس سے پہلے کہ میں باقی اپنے ساتھیوں کی طرف جاؤں, میں آپ سے ایک فالو اپ سوال کرنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ خارجہ پالیسی کو اور ان تمام فورمز کو کور کرتے رہے ہیں.
OIC की अफादियत क्या है? क्या OIC में कोई इतना दमखम है, कोई इफेक्टिवनेस है कि वो कोई भी चीज डिलीवर करा सके, या ये एक स्टेप है दुनिया को याद कराने के लिए तालिबान की रिकग्निशन या अफगान लोगों की सूरत हाल? आप क्या समझते हैं? क्योंकि बहुत से नाकिदीनों ने ये भी लिखा है कि, या कहा है कि ये PR एक्सरसाइज है। मुझे बताइए कि हो सकता है वो गलत कह रहे हो, आपका क्या इसके ऊपर व्यू है? देखिए, जहां तक OIC का ताल्लुक है, इस पर बहुत ज्यादा बात हो चुकी है कि दो के बज़ाहिर 56-57 ममालिक हैं, और इसमें ताकतवर ममालिक यानी कि अगर ऑयल रिच अरब कंट्रीज भी उसमें शामिल हैं। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो इनका असर रसूख होना चाहिए, लेकिन जो इनका किरदार रहा है, हमें सबको पता है कि फलस्तीन की वजह से ये तंजीम बनी, उसमें इनका क्या किरदार है ये हम सब जानते हैं। तो उस लिहाज से तो उनकी इफेक्टिवनेस नहीं है। और इवन कि अफगानिस्तान के केस में अगर आप देखें, तो 9/11 के बाद अभी इनको याद आया, उससे पहले तो OIC बिल्कुल खामोश थी, बिल्कुल सोई रही, उनका कोई उस तरीके से किरदार नहीं है। जहां तक अफगानिस्तान पीस प्रोसेस की बात है, इंडिविजुअल सतह पर जो OIC के ममालिक हैं, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, कतर भी है, UAE है, तुर्की है, ये रोल प्ले करते रहे हैं। लेकिन OIC एज अ ऑर्गेनाइजेशन, लेट मी से इट ब्लंटली, वो तो नाकाम रही है अफगानिस्तान के अगर मसले की बात करें। अब अफगानिस्तान ये क्यों, जो आपने कहा कि मैं क्योंकि फॉलो भी करता हूं, ये बुनियादी तौर पर सऊदी इनिशिएटिव है। सऊदी अरब हम्म। की अगर आप बात करें तो सऊदी अरब हालिया सालों में अगर आप देखें, माजी में वो 3 ममालिक में जरूर शामिल था जिसने अफगानिस्तान तालिबान की पहली हुकूमत को तस्लीम किया। लेकिन उसके बाद अगर 9/11 के बाद अगर आप देखें, क्योंकि उसामा बिन लादेन का ताल्लुक भी सऊदी अरब से था, और भी बहुत से अरब फाइटर्स थे, तो उनके अफगान तालिबान के साथ इख्तलाफात रहे, एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा। बल्कि जब ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा कि आप हमारी मदद करें तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए, तो पहला एक दौर हुआ अबू ज़ैबी में। जो दूसरी एफर्ट की गई, उस वक्त सऊदी अरब ने कहा कि आप ऐसा करें कि दोहा के बजाय जो हम प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म, आप जद्दा में आके मुज़ाकरात करें। तालिबान ने उस वक्त इनकार कर दिया और मजबूरन फिर दोहा में ही बाकी मुज़ाकरात के अदवार हुए। अब जो है, सऊदी अरब, जो मेरी इत्तला है कि दोबारा अफगानिस्तान के अंदर एंट्री मारना चाहता है। और फिर जब हमारे वज़ीर आज़म लेट अक्टूबर में सऊदी अरब गए, तो ये मामला वहां पे ज़ेरे बहस आया। उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि ठीक है, हम एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। पाकिस्तान ने उसकी मेजबानी के लिए कहा। तो बेसिकली अब अगर रिवाइव OIC अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई किरदार करे, तो ये एक सऊदी इनिशिएटिव है, ये हमें याद रखना चाहिए। और सऊदी इसलिए इनिशिएटिव है कि सऊदी अरब को ये जरूर एक कहीं ना कहीं दुख है कि दोहा, कतर जो है एक टाइनी सी स्टेट है, कि हमारे मुकाबले में उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो शायद अब जो पोस्ट US विड्रॉल जो सारा प्रोसेस है, उसके अंदर दोबारा से अगर आप देखें, इवन के UAE की भी एंट्री है। UAE, कतर और सऊदी अरब, ये कहीं ना कहीं आपस में एक असर रसूख की जंग भी है, आई शुड से। तो ये एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से आया है। इसकी इफेक्टिवनेस कितनी होती है, मेरा ख्याल है काम, कि इतनी उसकी इफेक्टिवनेस नजर नहीं कामरान आएगी आपको। जी जी। कामरान, ये बताइए कि कतर के वजीर खारजा क्यों नहीं थे? देखिए, उनके डेप्टी वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर मौजूद थे। दो के उनके वज़ीर ख़ारजा, गिवन द फैक्ट के कतर का बहुत बड़ा एक किरदार, बल्कि लीडिंग रोल रहा है, अभी भी पॉलिटिकल ऑफिस है वहाँ पर तालिबान का। और उनके वज़ीर ख़ारजा, मुझे नहीं पता क्या उसकी वजह है, उनकी मसरूफियात थी, या क्योंकि दफ्तर ख़ारजा के लोग तो यही कहते हैं कि जब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, तो ज़रूरी नहीं कि हर जो मुल्क है वो अपना वज़ीर ख़ारजा भेजे। लेकिन कतर का अफ़गानिस्तान के अंदर लेकिन जितना बड़ा किरदार कामरान, है, तो कतर उनके वज़ीर ख़ारजा कतर को हर आना चाहिए था। कतर हर मुल्क नहीं है। कतर वो मुल्क है जिसने ये बिल्कुल, पूरा प्रोसेस लीड किया, एग्ज़ैक्टली मैं यही अफगान कह रहा हूँ कि तालिबान को बिठाने वाले। और बिल्कुल, वो इस बिल्कुल ये अहम मौके पर उनका वजीर खारजा ना हो, ये सवाल नहीं उठेगा कि कि सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात अब बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हाँ, एक थोड़ी सी वो उनके दरमियान जो रंजिश है, वो भी तो अभी बाकी है ना। रंजिश भी बाकी है। और जो मेरे ख्याल में जो एक अपना इन्फ्लुएंस, असर और रसूख की जहां तक बात होती है ना, एक प्राइड भी तो आप लेते हैं ना, कि सऊदी अरब को ये जरूर एक दुख है कि बीइंग द, वो अपने आप को ज़ाहिर है कि मुस्लिम दुनिया का एक लीडर समझते हैं, और बिल्कुल। अफगानिस्तान के इतने बड़े मामले पर वो बाहर रहे। वो चाहते थे कि अगर अफगानिस्तान के अंदर जो भी पीस प्रोसेस है, वो उसको लीड करें, लीड किया, लेकिन कतर ने। अब क्योंकि एक उसके अंदर वजह यह भी है, जो मुझे कुछ लोगों ने या हुकाम ने बताया,
کہ کیونکہ امریکہ کے اور سعودی عرب کے تعلقات بھی آپ کو پتہ ہے اچھے نہیں ہیں، ایم بی ایس کے اور بائیڈن کے. ایم بی ایس کو بھی گلا ہے کہ ان کو بھی ٹیلی فون کال نہیں کی جس طرح ہمارے وزیر اعظم کو بائیڈن نے کال نہیں کی. اور امریکہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے میں جو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ایک کی انٹیلیجنس پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ سعودی عرب کو یقینی طور پر اس خطے میں انٹرسٹ ہے، کیونکہ ابھی بھی عرب فائٹرز افغانستان کے لیے تھریٹ ہیں. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ مستقبل میں اگر مزید ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو کیا پتا امریکہ ہمیں جو کی انٹیلیجنس ہے وہ ہمیں پرووائڈ نہ کرے افغانستان کو لے کر کے. اور ویسے بھی اب یہاں سے وہ نکل گئے ہیں تو اس کے لیے ان کو پاکستان کی ضرورت ہے. وہ جو کی انٹیلیجنس ہے افغانستان کے اندر اگر نظر رکھنی ہے اسپیشلی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی دوبارہ اس میں انٹری ہو رہی ہے. لیکن اوور آل اگر او آئی سی کی اگر بات کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا سمبلزم کے علاوہ کوئی بہت بڑا آپ کو میرے خیال میں امپیکٹ نظر آئے گا. انفیکٹ اگر آپ اعلامیہ بھی دیکھیں اور جو کلوز ڈور ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں، ایون او آئی سی ممبرز کے اندر اتفاق رائے نہیں ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے، کہ کیا طالبان کو تسلیم کرنا چاہیے، کیا طالبان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو گروپ فوٹو ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ ایکٹنگ جو افغان فارن منسٹر ہیں ان کو نہیں بلایا گیا، اور ان کی جو پوزیشن تھی سیٹنگ پوزیشن جو نیشنل اسمبلی کے ہال میں سب سے آخر میں امیر متقی کو بٹھایا گیا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ود ان دی او آئی سی کنسنسس نہیں ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. دو کہ ہماری خواہش ضرور ہے کہ اتفاق رائے ہو، ایک نئی ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں اور طالبان کو تسلیم کیا جائے، لیکن او آئی سی کے تمام ممالک اس پر اتفاق نہیں کرتے. جی کامران، بالکل. مجھے میزبانی پاکستان نے کی، کانفرنس افغانستان پہ تھی، لیکن فلسطین کا ذکر ہوا، کشمیر کا نہیں ہوا، یہ کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک غیر معمولی اجلاس تھا روٹین سے ہٹ کے، کیونکہ جو معمول کا اجلاس ہے وزرائے خارجہ کا وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے ہی اس کی میزبانی کرنی ہے اور اگلے سال مارچ میں ہونا ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس کا جو ہمیں کہا بھی جا رہا تھا اور تھا بھی ایسا ہی کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ افغانستان کے اوپر اس میں بات ہوگی اور افغانستان کے اوپر ہی بات ہوئی. لیکن یہ پھر حیران کن تھا کہ اس کے ساتھ ہی اعلامیے کے ساتھ ایک اسلام آباد ڈیکلریشن کے نام سے ایک اور ڈاکیومنٹ بھی سامنے آیا، اور وہ ڈاکیومنٹ تھا فلسطین کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ او آئی سی بنی ہی فلسطین کی وجہ سے ہی تھی. اس میں ایک جو دلیل پیش کی جا رہی ہے کیونکہ او آئی سی بنی ہی فلسطین کی وجہ سے ہی تھی، تو وہ اس کے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں او آئی سی کے اس میں شامل ہے. تو جب بھی اس قسم کے اجلاس ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح کی قرارداد پیش ہوتی ہے. لیکن کچھ جو سفارتکار ہیں ان کا خیال ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اگر آپ نے صرف آپ نے اجلاس افغانستان کے لیے بلایا تھا، یہ نہیں ہے کہ ہم فلسطین کے جو پرنسپل ہمارا سٹانس ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن اگر فلسطین کے اوپر قرارداد آ گئی ہے تو ایک چھوٹی سی قرارداد کشمیر کے اوپر بھی آ جاتی تو اچھا ہوتا. اب قرارداد کیوں نہیں آئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سعودی عرب نے کنوین کی تھی، میزبانی پاکستان نے ضرور کی، جو انیشیٹو تھا وہ سعودی عرب کا تھا، اور سعودی عرب کے اور یو اے ای کے اور ان جو عرب ممالک کے جو اب موقف ہے کشمیر کے اوپر اور خاص کر کے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے، تو وہ پبلک پوزیشن لینے سے گریز کرتے ہیں. تو آئی کین فلی انڈرسٹینڈ کہ ایک سعودی انیشیٹو سے جو کانفرنس بلائی گئی ہو اس میں کشمیر کے حوالے سے قرارداد پاس ہونا اور قرارداد یا اس کا ریفرنس بھی آنا میرے خیال میں یہ ممکن نہیں تھا. تو شاید ہمارے حکام نے بھی یہ بہتر سمجھا کہ اس حوالے سے اس کو پریس نہ کیا جائے. لیکن میرے خیال میں یہ ضرور ایک سوال بنتا ہے، یا تو فلسطین پہ قرارداد نہ آتی پھر تو کہتے کہ ٹھیک ہے آپ نے افغانستان کے اوپر بات کی ہے، کسی اور مدعے پہ بات نہیں کی، تو پھر تو سمجھ آتی ہے. بلکہ میں آپ کو اگر 41 سال پہلے پیچھے لے چلوں تو اسی طرح کا غیر معمولی اجلاس اس وقت ضیاء الحق تھے سوویت انویژن کے بعد جنوری 1980 میں ہوا، اور اس میں فلسطین کے اوپر بھی قرارداد پاس کی گئی اور مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی بات ہوئی. بلکہ جو ضیاء الحق نے خطاب کیا اس میں افغانستان سے سٹارٹ کیا، فلسطین اور کشمیر کے اوپر بھرپور طریقے سے بات کی، اور پھر اس ایون نہ صرف قرارداد پاس ہوئی بلکہ جو ضیاء الحق کی تقریر تھی جس میں کشمیر کا بھی ذکر تھا اس کو فائنل ڈیکلریشن کا حصہ بنایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے غیر معمولی اجلاس ہوتے ہیں ایک پریسیڈنٹ موجود ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس ایشو پہ بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو مسلم امہ کو سو کال جو بھی کہہ لیں جو ایشوز درپیش ہیں ان پہ بات نہیں ہو سکتی. اگر چاہتے
تو اس فورم پہ بھی بات ہو سکتی تھی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ شاید انٹرنل کنسنسس, شاید کیا یقیناً اب کشمیر کے معاملے پر بھی OIC کے اندر ایک اتفاق رائے نہیں ہے. کامران, ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ جی پہلے بھی عمران خان نے ذکر کیا تھا, وہ جو چینل بنا رہے تھے ملیشیا اور ترکی کے ساتھ, اس پہ سعودی ناراض ہو گئے تھے. اب پھر عمران خان نے اس کا ذکر کیا ہے تقریر میں. یہ اب سوچنے والی بات ہے, کیونکہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کو جب یہ کوالالمپور سمٹ والی بات چلی اور دفتر خارجہ کے اندر بھی اور ادروائز بھی, ان کو یہ یقین تھا کہ سعودی عرب کا جو موقف ہے کہ شاید ایک پیرلل بلاک ہم OIC کے مقابلے میں مثلا ملیشیا یا ٹرکی یا ایران بنانے جا رہے ہیں, اور اس میں قطر بھی شامل تھا. تو ان کا خیال تھا کہ وہ ایک مس پرسیپشن ہے سعودی عرب کی. اور آپ کو پتا ہے کہ کوالالمپور سمٹ جانے سے پہلے کوشش بھی کی, ایک دفعہ وزیر خارجہ گئے, اس کے بعد خود وزیر اعظم عمران خان گئے, کنونس کرنے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن سعودی قیادت کو کنونس نہیں کر پائے. اور اس کے باوجود اب دوبارہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ دینا, آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے ہی سعودی عرب نے ہمارے لیے $4.2 ارب ایک پیکج کا اعلان کیا ہے. تو مجھے یہ سمجھ سے بالا تر ہے, کیونکہ جو لوگ سعودی جو پالیسی ہے یا ان کی جو فارن پالیسی ہے ان کو جانتے ہیں, خاص کر کے مسلم دنیا کے اندر, جو OIC ظاہر ہے کہ وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم دنیا کے وہ انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں, اور ان کے مقابلے میں اگر کوئی ایسی وہ تنظیم کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا تو ان کے لیے ریڈ لائن ہے. تو یہ چیزیں تو میرے خیال میں خاص کر کے کوالالمپور سمٹ کے بعد ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اور ہمارے دفتر خارجہ نے پہلے بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بتایا تھا کہ یہ سینسٹیوٹیز ہیں سعودی عرب کی. اب دوبارہ ان کا یہ بیان دینا میرے خیال میں سمجھ سے بالا تر ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ وہ اس طرح کا بیان کیوں دیتے ہیں, گیون دا فیکٹ کہ آپ کو ایسے جو سینسٹیوٹیز ہیں مسلم دنیا کے جو ڈفرینٹ ممالک ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. میرے پاس تو کوئی اس کی وضاحت نہیں ہے کہ کیوں اس کے باوجود جو اتنے ڈیباکلز ہو چکے ہیں پھر انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے. بالکل بالکل کامران, میں چاہوں گا زیغم صاحب اور مزمل صاحب, مزمل صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس پہ, کیا آپ کا تبصرہ ہے؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فروٹلیس سی ایکسرسائز تھی, اور جب اگر کشمیر پہ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی اور وزیر اعظم کو بھی کشمیر کا ذکر کرنے کی تقریر میں اجازت نہیں تھی اور کوئی چیز نہیں تھی, تو میرا مطلب ہے, اور پیسے بھی کوئی دینے کو تیار نہیں تھا, تو یہ گفتن شدیدن برخاستن کرنے کی کوئی خاص ایسا مجھے فائدہ تو سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے ہوسٹ کر لیا, سب کو بلا لیا, انہوں نے آگے تقریریں کر دیں, اور سعودی عرب نے اگر 1 ارب ریال دینے بھی تھے تو وہ اپنا الگ بھی اعلان کر سکتے تھے. میرے خیال میں یہ ڈپلومیٹیکلی ہم نے بہت سرنڈر کیا OIC کے آگے کہ ہم نے کیا, اور ہم نے ان سے یہ بات مانی کہ ہم جی کشمیر کا ذکر اپنی زبان پر نہیں لائیں گے, آپ سب ہمارے شہر گھر آ جائیں, لیکن ہم اللہ کی قسم کشمیر کا ذکر نہیں کریں گے. ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک, افغانیوں کو بھی کچھ نہیں ملا اور ہمیں بھی کچھ نہیں ملا, اور ایک مطلب بے لذت ہی گناہ تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کیوں کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے. اگر خان صاحب کو یہ تھا کہ وہ ڈپلومیٹکلی بہت آئسولیٹڈ ہیں, نہ کوئی انہیں بلاتا ہے نہ کوئی ان سے بات کرتا ہے, تو اس طرح وہ بڑی PR ایکسرسائز کر لیں گے انٹرنیشنل لیول پہ. مجھے لگا کہ یہ بھی کوئی خاص مقاصد ان کے اچیو نہیں ہو سکے, کیونکہ ڈپلومیٹک ایکسرسائز پھر اسلام آباد سے زیادہ اچھی تو پنڈی کی رہی اس میں. یس زیغم صاحب, آپ کا کوئک ویو ہو جائے. میں اتفاق نہیں کرتا سہروردی صاحب سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جس طرح کی ڈپلومیٹک آئسولیشن میں پھنسا ہوا ہے, تو پچھلے طریقے سے انہوں نے بات کی وہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کا ڈپلومیٹک ویٹ جس طریقے سے کم ہوا ہے, اور اس میں بہت بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان کا معاشی بحران ہے کہ ہمارا اکنامک ویٹ کم ہوا ہے اور ہمیں کوئی پلیٹ فارم ہی اویلیبل نہیں ہے. ان حالات میں پاکستان میں اگرچہ سعودی انیشیٹو کے تحت ہی صحیح, لیکن اس طرح کا اجلاس پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ پاکستان کو کچھ ملنے کا, کہنے کا, بولنے کا موقع ملا. اور افغانستان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسے ہی ہے کہ یہ بچہ جو ہے کوئی ہمارے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا ہے اور وہ دنیا اب اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے, اور اب یہ اس پنگوڑے سے نکال کے ہمیں گھر میں لانا پڑے گا یہ اس کو. تو یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان سے بہرحال جو انوالومنٹ ہے وہ ختم دنیا کی نہ ہو, مسلم ورلڈ کی نہ ہو, کچھ نہ کچھ اس کو دیکھا جائے ایک بین الاقوامی مسئلے کے طور پر, اس کو ایک ریجنل پرابلم کے طور پر.
तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। जी बिल्कुल, पॉजिटिव डेवलपमेंट आपने सही कहा। और मैं समझता हूं कि जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की आपने बात की उस हिसाब से भी, और दूसरा ये कि अफगानिस्तान के लोग जो बेचारे उनका क्या कसूर है। असल तो देखिए ना, असल तो उनकी तकालीफ जो हैं वो उसको समझना चाहिए, खसूसन इंटरनेशनल कम्युनिटी को। और जो जैसे भी उनको याद कराया जा सके वो ठीक। ऐसे तो कोई जमा नहीं हुए, नंबर एक। और नंबर दो ये कि वो प्लेजेस ही हैं और वो पता नहीं कितनी हैं और किस हिसाब पे से जाएंगी ऊपर, वो अब जैसे कामरान कह रहे हैं अगले साल के पहले क्वार्टर में ही पता लगेगा। और उस वक्त हम फिर देखेंगे। बहरहाल सऊदी से दोबारा जो है अपना कदम जमा लिया इस पूरे मामले में। जी सौरभदी साहब, आप अपना जो है देखिए, अक्टूबर में यूरोपियन यूनियन ने यूं ही अफगानिस्तान के हवाले से किया था। $1.25 बिलियन वहां पे प्लेज हुआ था यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से अफगानिस्तान के लिए। तो जब ऐसे इजलास किए जाती हैं तो वो एक दिन का इजलास था और उसमें $1.25 बिलियन प्लेज हुआ था, जिसमें कहा गया था कि ये कैश की सूरत में नहीं दिया जाएगा और फूड और इस तरह दिया जाएगा। और हर मुल्क ने अपने प्लेजेस कर दिए थे। वो कोई 1 बिलियन यूरो था जो $1.25 बिलियन के करीब बनता है। तो अगर प्लेजेस जिन्होंने करने थे वो घर से तैयार होके आते हैं और उन्होंने यहाँ ऐलान कर देने थे जैसे सऊदियंस ने किए हैं। मेरे ख्याल जो यहाँ नहीं करके गए उन्होंने बाद में क्या करना है। अच्छा, सौरवर्दी साहब, मसला ये है कि पैसे यहूद और नसारा ही देते हैं। नहीं, और दूसरी बात यह है कि जहां तक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात है, अगर हमने कश्मीर की बात नहीं करनी तो हम वैसे भारत से सुलह कर लें। उसके लिए इतनी बड़ी OIC का इजलास करके जबानबंदी करने की क्या जरूरत है। मेरा मतलब है अगर आपने कश्मीर की बात नहीं करनी और आप आलमी फोरम पे ये कंसीड करते जा रहे हैं कि हाँ आप हमसे मिल लें, हमारे पास आ जाए, हम कश्मीर का जिक्र नहीं करेंगे, तो ये बात आप मोदी से कर ले तो ज्यादा बेहतर तय हो जाएगी। उसके लिए OIC का इजलास करने की क्या जरूरत है। मतलब भारत भी तो यही कहता है कश्मीर का जिक्र ना करे और बात कर ले। OIC भी यही कहती है। आई थिंक एक चीज रज़ा साहब, एक चीज इसके अंदर जो प्लेजेस और वो आप कह रहे हैं कि एक उसके अंदर एक रिलक्टेंट ये भी है, जैसे मैंने कहा कि OIC ममालिक के अंदर भी कंसेंसस नहीं है। हम क्योंकि बज़ाहिर तालिबान की वकालत कर रहे हैं कि एक नई रियलिटी उनको एक्सेप्ट कर लें, ये OIC के ममालिक ये फंड क्यों बनाया गया है, उसकी एक वजह ये भी है कि OIC के ममालिक बराह रास्त तालिबान की हुकूमत को पैसे नहीं देना चाहते। अब ये तालिबान जो आए हैं उनको भी ये थोड़ा सबक सीखना चाहिए कि उनको भी थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा कि मगरिब को तो छोड़ दें, पहले जो आपके मुस्लिम ममालिक हैं उनको तो आप कन्विंस करें। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, और ये मेरे ख्याल है हमारे लिए एक डबल मतलब चैलेंज है। हमारे लिए प्रॉब्लम तो ये है कि हम इतनी एफर्ट इसलिए कर रहे हैं कि जाहिर है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर एक और साइकिल आता है इंस्टेबिलिटी का, तो सबसे पहले तो ब्लो बैक हमारे पे आएगा। ऑलरेडी फवाद चौधरी साहब ने जो नया एक जो फिगर शेयर किया कि 15 अगस्त के बाद 3 लाख जो अफगानी हैं वो पाकिस्तान आए हैं। कुछ लोग वीजा पे आए हैं लेकिन अब वो वापस नहीं जाना चाहते। तो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम है मुस्लिम दुनिया के अंदर कि बहुत से ममालिक तो इस बात के लिए तैयार ही नहीं है अफगान तालिबान के साथ काम करने के लिए, उनको डायरेक्ट पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो भी असर रसूख है या जो बाकी ममालिक है जिनका असर रसूख है, उनको चाहिए कि तालिबान को समझाए बुझाएं कि आप मगरिब को तो छोड़ दें, पहले जो मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरें। उनके मुताबिक तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो या खवातीन के हकूक या इंसानी हकूक की बात हो या आपके मुबैना तौर पर अभी भी दहशतगर्द तंजीमों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको कट ऑफ करें। तो इसके लिए मेरे ख्याल में तालिबानों को भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जो हामिद करज़ई साहब काबुल से ट्वीट कर रहे थे और जो हामिद करज़ई साहब वहां काबुल से ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे वो क्या था? नहीं, बहरहाल रजा जो फलस्तीन का जिक्र हुआ है ना, वो भी बराए नाम है। वो भी अगर तुर्क वजीर खारजा उसका जिक्र ना करते और दबाव नहीं डालते ईरान, बाकी तो सब लोगों ने सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए हैं या करने वाले हैं। हमारे अपने मुल्क के अंदर कितने काबिल जिक्र तज्जियाकार और सियासतदान और मीडिया पर्सनालिटीज जो हैं वो मुहिम चलाते रहे हैं इसराइल को तस्लीम करने के लिए, तो वो भी बराए नाम ही है, वरना तो दुनिया जो है वो गोल है। और तुर्की के भी तो इसराइल से ताल्लुकात हैं, तुर्की के कौन से नहीं है? बिल्कुल डिप्लोमेटिक सबसे मजबूत है। आप लोग खामखा जो है वो शोर मचा रहे कश्मीर के ऊपर। हमने उसके ऊपर मामला सेट कर दिया है, हमने नंबर 1 नक्शा बदल दिया है।
اور نمبر 2 ہم نے ایک ہائی وے جو ہے اس کا نام شری نگر ہائی وے رکھ دیا ہے. اب آپ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر نہیں اٹھایا, سرنڈر کر دیا ہے. اتنے کمال کی ہم نے اس کا رسپانس دے کے معاملہ سیٹ کر دیا, نقشہ آنے والی نسلوں کے لیے دنیا کو بتا دیا ہے وہ. اور پھر یہ نہ بھولیں ہم کھڑے بھی ہوئے تھے, آدھا گھنٹہ ٹریفک بھی بلاک کی تھی کامران صاحب کے شہر میں. اور ہمارے قومی سلامتی کے مشیر جب بین الاقوامی کانفرنس میں بیٹھتے ہیں تو پیچھے جو ہے وہ اس کشمیر کا نقشہ بھی لگاتے ہیں. جی تو وہ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر یورپین ممالک اور یو ایس جو ہے وہ 1 بلین یورو پلیج کر سکتے ہیں اور دینے کے لیے تیار ہے, تو یہ مسلم ممالک کو کون سی رکاوٹ ہے؟ میرا خیال ہے یہ فورم ہی نہیں تھا پیسے دینے کا. جب امریکہ اشارہ کرے گا سب دے دیں گے. بس یہ آپ نے آخری بات کہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی پہ ہمیں اپنا پروگرام جو ہے اس کو آج کنکلوڈ کرنا چاہیے. ہمارا وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. کامران یوسف صاحب, زیغم صاحب, سوروردی صاحب, سولنگی صاحب, آپ کا شکریہ. اور انشاءاللہ جو ہے آپ سے کل شام پھر 9 بجے ملاقات ہوگی. جو بات سوروردی صاحب نے ختم کی وہ وہی ہے بات کہ سعودی عربیہ ہے امریکہ کا حلیف, ہم ہیں سعودی عربیہ کے حلیف, اور جب وہ وہاں سے اشارہ ہوگا تو پیسے اور پلیجز بھی آ جائیں گے. ناظرین اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.